صفر میں نفل عبادات اور ذکر الہی کا شیڈول تمہیدی کلمات مان صفر اسلامی تاریخ اور معاشرت میں ایک مخصوص مقام رکھتا ہے۔ بعض روایات اور معاشرتی عقائد نے اسما کو بعض لوگ نحس کم خوش بخت سمجھا ہے، مگر حقیقت میں ہر مع اللہ کی عبادت توبہ اور ذکر الہی کے لیے موقع ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد صفر کے مہینے کو روحانی طور پر بہترین بنانے کے لیے عملی منظم اور قابل عمل شیڈول پیش کرنا ہے، تاکہ فرد دن با دن نفل عبادات، اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ اور دعا کے ذریعے اپنا تعلق الہی مضبوط کر سکے۔ اس شیڈول میں عام مسلمانوں کی روزمرہ مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح، دوپہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات کے اوقات میں نفل عمل تجویز کیے گئے ہیں۔ نیز مخصوص روزانہ اور ہفتہ وار اہداف شامل ہیں جنہیں صفر کے مان پورے دوران اپنایا جا سکتا ہے۔ شیڈول کے بنیادی اصول: ایک خالصہ، ہر عمل کی ابتدا میں نیت قلبی کریں کہ یہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور اسے دکھاوے آریا سے پاک رکھیں۔ دو ثبات کے ساتھ چھوٹے قدم، ابتدا میں بہت زائد اہداف مقرر کرنے سے بہتر ہے کہ روزانہ معمولی مگر مستقل نوافل اختیار کریں۔ تین قابل عمل تقسیم، عبادات کو دن بھر چھوٹے حصوں میں بانٹیں تاکہ روزمرہ کام میں خلل نہ پڑے۔ چار قلبی ذکر پر زور، کثرت الفاظ کے ساتھ ساتھ دل کی خشوع اور حضور کو مقدم رکھیں۔ پانچ قرات و دعا کے ساتھ عمل، ہر عبادت کے بعد مختصر دعا استغفار شامل کریں۔ روزانہ شیڈول تفصیلی، نیچے ایک عمومی روزانہ شیڈول دیا جا رہا ہے جسے آپ اپنی مصروفیات کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک، فجر کے بعد نفلین فجر، سنتیں فجر کی 2 سنتیں ادا کریں اور دل میں حضور کی خشوع پیدا کریں۔ تسبیحات صبح فجر کے بعد اور سحر کی روشنی میں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ و اللہ اکبر، مجموعی طور پر 33 34 پڑھیں۔ یہ عمل دن بھر جوش اور قدرت شکر افزائی کو برقرار رکھتا ہے۔ قرۃ قرآن 15-30 منٹ روزانہ کم از کم ایک چھوٹا حصہ آیات منتخبہ تلاوت کریں۔ ترجمہ مفہوم پر غور کے ساتھ دوہا نافل، اگر وقت ملے تو دوہا کی نماز 4 رکعت دو ادا کریں۔ یہ دن کے آغاز میں دل کو روشنی دیتی ہے اور رزق و کامیابی کے لیے مستحب ہے۔ صبح درمیانی، صبح کے بعد سے دوپہر تک استغفار 100 مرتبہ استغفر اللہ، روزمرہ کے قصور معافی کے لیے مؤثر ہے۔ دل کی دعا 5 منٹ خاموش بیٹھ کر ذاتی حاجات کے لیے دعا اور شکر گزار۔ دوپہر ظہر کے بعد نفل، ظہر کی فرض نماز کے بعد 2-4 رکعت نفل پڑھیں۔ اتن کرسی اور درود پاک کے ساتھ چند اذکار، سورۃ الانعام سورت کا مختصر حصہ۔ روزانہ قرآن کی مزید تلاوت، چاہے چند آیات ہوں۔ عصر کے قریب اذکار، عصر سے پہلے آباد میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، عصر کے وقت کسی کے ساتھ نیکی یا احسان کا ارادہ کریں۔ یہ عملی ذکر کا حصہ ہے۔ مغرب شام، مغرب کی سنتیں / نوافل، مغرب کے فوراً بعد 2 رکعت نفل اور پھر 10-20 منٹ اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ قرن مدنی تراوی نماہی طور پر اگر ممکن ہو تو روزانہ کم از کم 10-15 منٹ قرآن سنیں۔ پڑھیے عشاء اور شب بیان، رات نفل عشاء 2 رکعت، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، تسبیحات مسیحی / عمدہ اذکار۔ رات کے وقت 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد مفید ہے۔ تہجد / تہجد نما طرز، اگر ممکن ہو رات کو تھوڑی دیر جاگ کر 8 رکعت تہجد پڑھے۔ تہجد میں قرآن کی تلاوت اور خاص طور پر سجدے میں دل سے دعا کریں۔ تہجد کے وقت دعائیں بشارتیں لیتی ہیں۔ وتر اور دعا، رات کا اختتام وصال دال وتر کے ساتھ کریں۔ وتر کم از کم 1 رکعت ادا کریں اور اپنے سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہفتہ وار برنج پر اثر اعمال، ہر ہفتے ایک خصوصی عمل ضرور کریں تاکہ مان صفر کے دوران آپ کے اعمال میں تنوع اور بڑھوتری ہو۔ 1 جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن مخصوص اذکار، زیادہ درود شریف اور سورت کہف کی تلاوت کریں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ اللہ کے ذکر میں گزر۔ 2 ہفتہ میں 1 دن نفلی روزہ، اگر صحت اور حالات اجازت دیں تو ہفتے کا 1 دن، مثلاً ہفتے کے وسط میں روزہ رکھیں۔ نفل روزہ بخشش اور تقول آتا ہے۔ 3 ایک رات مکمل تہجد،
महीने में कम अज कम एक रात पूरी रात की इबादत के लिए मुकर्रर कर तिलावत सजदा इस्तिग़फ़ार और ख़ास दुआ। 4 सदका और खैरात। हर हफ्ते एक मखसूस मिक़दारी सदका आने की करें, चाहे वो किसी गरीब की मदद हो या किसी इल्मी किताब का खर्च। सिफर के लिए 30 दिन का मुख्तसर अमली प्लान। रोज़ाना अहदाफ। ये 30 दिन का प्लान आपको मान सिफर के दौरान रोज़ाना छोटे मगर मुस्तहकम अमाल करने में मदद देगा। हर दिन का हदफ सादा मगर मानी खेज रखा गया है। दिन 1 ता 7 रोज़ाना फजर के बाद 33-34 तस्बीहात। रोज़ाना 2 रकात दोहा 15 मिनट कुरान। दिन 8 ता 14 फजर व इशा के बाद 100 इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना 2 रकात नफिल ज़ोहर कम अज कम 1 नेकी। दिन 15 ता 21 तहज्जुद में 2-4 रकात। हर रोज़ 10 दुरूद पाक। हफ्ते में एक रोज़ा। दिन 22 ता 28 हर रोज़ सूरा इखलास अल फलक नास 3 बार और सजदा तिलावत का मामूल 4 दिन सदका। दिन 29 ता 30 इख्तितामी अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार मुस्तकिल तौबा और 2 रोज़ मखसूस दुआ बराए मौत व ज़िंदगी के लिए मखसूस अज़कार दुआएं और दुरूद। नमूना सुबह और शाम का मामूल 35 सुबहान अल्लाह, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 34 अल्लाह अकबर। इतन कुर्सी। रोज़ाना कम अज कम एक बार नमाज के बाद इतन कुर्सी पढ़ें। दुरूद पाक। हर नमाज के बाद कम अज कम 10 मरतबा दुरूद पाक। इस्तिग़फ़ार कम अज कम 100 मरतबा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। रोज़ मुख्तसर मगर असर अंगेज़ दुआएं। अल्लुआमुए नु इसन लाके अलाए उफ़निए। आम बीमारियों से हिफाजत के लिए बेउनियात के बेउलम नेवत अमाल की कबूलियत के लिए क़ल्बी खुशू और ज़िक्र मान नबज़कार की कसरत के साथ साथ मानी पर तदब्बुर ज़रूरी है। जब अब सुबहान अल्लाह कहीं तो अल्लाह की पाकी, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं तो शुक्रगुजारी, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं तो तौहीद पर गौर करें। दिल के गौर व फ़िक्र के बग़ैर महज अल्फाज की तकरार असर कम कर देती है। अमली तजावीज़ बराए मुस्तकिल मज़ाजी। एक मोबाइल अलर्ट। मखसूस औकात के लिए अलार्म लगा लें, मसलन फजर, दोहा, असर और तहज्जुद। 2 साथी/ग्रुप। अपने दोस्त या घर के अफराद के साथ इबादती अहदाफ शेयर करें ताकि एक दूसरे को मुतहर्रिक रख सकें। 3 जरीदा जर्नल। रोज़ाना अपनी इबादात और अज़कार का मुख्तसर नोट रुकिया रूहानी बेहतरी को ट्रैक करने में मदद देती है। 4 छोटे इनामात। हर हफ्ते मकसूद तक पहुँचने पर खुद को मामूली इनाम दें, मसलन पसंदीदा किताब, इल्मी वीडियो, मुतवक्के नताइज और रूहानी फ़वाइद। अगर आप इस शेड्यूल को पूरे मान सिफर में बरकरार रखें तो दर्ज झैल फ़वाइद मुतवक्के है। दिल में इत्मीनान और शुक्रगुजारी की कैफियत में इजाफा, रोज़मर्रा के कामों में सबात और वक्त की बाहमी तंजीम, गुनाहों से बचाव और बेहतर इखलाकी रोवा, अल्लाह के क़ुर्ब और दुआ की कबूलियत की उम्मीद में इजाफा, अमूमी शुकूक व एतराज़ात और उनके जवाबात। सवाल: मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, क्या ये मुमकिन है? जवाब: हाँ। शेड्यूल को अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात के मुताबिक ढालें। अहम बात मुस्तकिल मिजाजी है, मिक़दार नहीं। 2 रकात तहज्जुद भी बहुत फ़ायदा देती हैं। सवाल: अगर मैं दिन में नमाज़ें छूट जाऊँ तो? जवाब: फ़र्ज़ नमाजों को पहली तरजीह रुकन वाफिल और अज़कार फ़र्ज़ के बाद आएँ। ताख़ीर क़ज़ा की सूरत में आजला उनको अदा करने की कोशिश करें। खुलासा और इख्तितामी कलमात। मान सिफर में नफल इबादात और ज़िक्र इलाही का शेड्यूल सिर्फ रस्मी फहरिस्त नहीं बल्कि एक मौका है कि हम अपने दिलों को मुनव्वर करें, बुरे खुराफात और डर से बालातर होकर इबादत को खुशी और खुजू से अपनाई। इस मज़मून में दिए गए शेड्यूल को आप अपनी ज़ाती हालत ज़िंदगी के मुताबिक नर्म और सख्त कर सकते हैं। याद रखें कि अल्लाह की रज़ा का हुसूल कोई पेचीदा काम नहीं, खालिस नियत, मुस्तकिल मिजाजी और दिल की पाकीज़गी ही असल किलीद है। अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल फरमाए जो अपने औकात को इबादत, ज़िक्र और नेकियों में गुजारते आवे में। सिफर में नफल इबादात और ज़िक्र इलाही का शेड्यूल। तजवीज़ करदा मुफस्सल रहनुमा रूहानी फ़वाइद। नफल इबादात रोज़ाना/हफ्तावार शेड्यूल और अमली मशवरे। तारुफ मान सिफर इस्लाम के कमरी साल का दूसरा महीना है। तारीख़ी और सकाफ़ती तौर पर बाज़ अफ़राद इस महीने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रवायात और तसूरात रखते हैं, ताहम हक़ीक़ी मुसलमान के लिए अहम वही है जो कुरान और संत हमें बताते हैं। अल्लाह की रज़ा हासिल करना, दिल की सफ़ाई और नेक अमाल में इजाफ़ा। सिफर में ख़ास तौर पर नफल इबादात, इख्तियारी इबादात और ज़िक्र इलाही का एहतमाम रूह को ताज़गी, दिल को सुकून और रब से क़ुर्ब बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। इस मज़मून में मैं सिफर के महीने के दौरान बाअमल और मुतवाज़िन शेड्यूल पेश करूँ। गारविज़मरुआ इबादात, मखसूस अज़कार, नवाफिल, नफली रोज़े और अमली तजावीज़ ताकि ये महीना आप के लिए रूहानी तरक्की और अमल साले का ज़रिया बने। सिफर की रूहानी अहमियत। एक अमूमी नज़रिया इस्लाम में हर महीने की अपनी फ़जीलत हो सकती है जब इंसान इसे अल्लाह के ज़िक्र और नेकियों के लिए
مختص کرے صفر بھی اسی لحاظ سے موقع ہے کہ ہم پچھلے مہینوں میں جو کمی رہ گئی ہو اسے پورا کریں۔ قرآن کی تلاوت میں اضافہ نفل نمازیں پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ غور و فکر اللہ سے مستقل رابطہ اور صدقہ و خیرات میں حصہ ڈالنا بعض روایات میں یہ مہینہ خاص امور کے لیے یاد کیا جاتا ہے مگر عام مسلمان کے لیے اہم وہی ہے جو نبی نے سکھایا۔ نیک امال تقو اور خدا کی یاد نفل عبادات کون سی نفلیں خاص طور پر مفید ہیں؟ ذیل میں وہ نفل عبادات ہیں جو صفر میں باقاعدگی سے کرنے سے دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ ایک تہجد وطرات کی تنہائی میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہی تہجد میں کم از کم 2 رکعت سے شروع کریں اور پھر ضرورت کے مطابق اضافہ کریں۔ وتر نماز رات کا اختتامی نفل ہے اور اس کی پابندی فائدہ مند ہے۔ دوحا آدھا روز کے بعد کہ نفل صبح کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل زیادہ پڑھنا سنت نبی کا ایک عمل ہے جسے بہت ثواب حاصل ہے۔ 3 پس از فرض نوافل فرض نماز کے بعد 2-4 رکعت نفل باقاعدگی سے ادا کر خاص طور پر فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کے بعد اگر وقت ملے تو 4 استغفار و تسبیح اور درود پاک کی کثرت روزانہ استغفار استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کی کثرت روحانی صفائی کا ذریعہ ہے، خاص طور پر دن کے مخصوص اوقات میں یہ اذکار بہت مؤثر ہیں۔ 5 قرآن کی روزانہ تلاوت اور تدبر روزانہ کم از کم چند آیات ایک پارہ باخشوع تلاوت کریں اور معانی پر غور کریں، اس سے قلبی اثر پیدا ہوتا ہے۔ 6 نفل روزے اگر صحت اجازت دے تو کچھ نفلی روزے رکھیں، مثلاً پیر و جمعہ کسی بھی دن کے نفلی روزے روزہ دل کی پاکی اور خواہشات پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 7 صدقات اور خیرات مالی نیکی اور خدمت خلق سے روح میں نرمی آتی ہے، صفر میں محتاجوں کی مدد خصوصاً مستحسن ہے بغیر دکھ دکھائے۔ 8 دعا اور تمنعاتی اور اجتماعی دعا خصوصاً تہجد کے وقت انتہائی مؤثر ہی دعا اللہ سے رابطے کا خصوصی ذریعہ بنتی ہیں۔ صفر کے لیے مفصل روزانہ شیڈول نمونہ ذیل میں ایک عملی اور متوازن روزانہ شیڈول دیا جا رہا ہے جو آپ صفر کے دوران اپنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے روزانہ معمولات کے مطابق اوقات معمولی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں مگر نیت اور استقامت اہم آؤ۔ صبح فجر کے بعد سے صبح کے وقت تک فجر کی فرض نماز فرض کے بعد 2 رکعت نفل سنت فجر اور سورج طلوع ہونے تک تہجد نوافل اگر رات جاگ کر پڑا ہے تو صبح کی خاموشی میں قرآن کی مختصر تلاوت 15-20 منٹ سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت سوانت دوحا دعا و استغفار صبح کے اس کا سبحان اللہ الحمدللہ لا 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 اللہ اللہ اکبر ہر ایک 33 بار اور درود پاک 9 زیادہ بار دن دوپہر تک۔ ظہر کی فرض نماز فرض کے بعد 2-4 رکعت نفل اگر ممکن ہو تو ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت تفکر کم از کم 1 صفحہ ظہر اور عصر کے درمیان ذکر و استغفار جب بھی فرصت ملی دوپہر کا مخصوص دعا وقت اللہ سے رزق ایمان اور حفاظت کی دعا سے پہر عصر کی فرض نماز فرض کے بعد کم از کم 2 رکعت نفل معمول کے مطابق عصر کے بعد چند منٹ مراقبہ دل کو سکون دینے کے لیے خاموشی میں اللہ کے اسما کی یاد شام مغرب کے بعد مغرب کی فرض نماز فرض کے بعد 2 رکعت نفل اگر ممکن ہو مغرب کے بعد قرآن کی مختصر تلاوت خاندان کے ساتھ قرآن ذکر کا وقت مغرب کے بعد صدقہ آنیکی کے عملی اقدامات کسی محتاج کی مدد کسی اچھے کام کی ادائیگی رات عشاء اور رات دیر تک عشاء کی فرض نماز فرض کے بعد 2-4 رکعت نفل رات کا حصہ تہجد کے لیے ارادہ رکھیں، کم از کم 2 بار اٹھیں یا ایک مستقل وقفہ منتخب کریں۔ وتر رات کے آخر میں وتر پڑھیں، 3-5 رکعت حسب استطاعت سونے سے پہلے استغفار کی کثرت درود پاک اور سواری کے دوران دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ ہفتہ وار شیڈول ترتیب اور تنوع روزمرہ شیڈول کے علاوہ ہفتے کا ایک جامع منصوبہ آپ کی عبادات کو متوازن رکھتا ہے۔ نفلی روزہ اگر ممکن ہو زیادہ درود و استغفار منگ قرآن کے ساتھ خصوصی وقت کم از کم ایک پورا پارا غور کے ساتھ بدے صدقہ و خیرات کسی مشکل میں گرفتار شخص کی مدد جمعرات نمازن تہجد میں اضافہ اور والدین کے لیے دعائیں جمعہ کے خطبے پر دھیان خطبہ کے بعد جمعہ کی نماز سے سبق حاصل کریں۔ درود و سلام کی کثرت ہفتہ اہل خانہ کے ساتھ مذہبی
گفتگو بچوں کو دینی تعلیمات سکھانا اتوار ہفتہ وار خود احتسابی پچھلے ہفتے کے اعمال پر غور اصلاح کے ارادے مخصوص اذکار اور دعائیں جو سفر میں مؤثر رہتی ہیں ذکر الہی کو مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے ذیل میں چند ایسے اذکار اور دعائیں ہیں جو روزانہ معمول کا حصہ بنانی چاہئیں ایک تسبحت بعد از نماز سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ہر ایک 33 بار دو درود پاک درود ابراہیمی کی کثرت خاص طور پر جمعہ اور نماز تہجد کے بعد مفید ہے تین استغفار ستغفر اللہ کی تکرار سے دل کی صفائی اور گناہوں کی معافی ملتی ہے چار آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں حفاظتی طور پر سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے 5 سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص روزانہ متعدد بار پڑھنا اور بچوں کو بھی سکینا 6 دعائے تحمید سماخ اور مخصوص دعائیں اپنی حالت ضرورت کے مطابق دعا کریں زبان سے اور دل سے نو اذکار کی مقدار سے زیادہ اہمیت کیفیت اور خشوع ہے معنی پر غور اور دل سے ادا کریں نفلی روزے کب اور کیوں نفلی روزے دل کی پاکیزگی شکر گزاری اور نفس پر قابو پانے کا ذریعہ ہے سفر کے دوران چند مشہور نفلی روزے اپنانے والے فوائد دے سکتے ہیں پیر جمعے کے دن نفلی روزہ اگر صحت موافق ہو شعبہ معاملات ذاتی اصلاح کے لیے ایک دن مکمل روزہ سنت پیغمبر کے مطابق متعدل روزے ہر ہفتے کے کچھ دن مثلاً پیر و جمعرات روزہ رکھنے سے پہلے اپنی صحت اور کام کاج کے تقاضوں کا خیال رکھیں روزہ فرض والوں کے بعد ہی نفل رکھا جائے اجتماعی نوافل گھر اور مسجد میں باہمی عبادت سفر میں گھر کے افراد کے ساتھ اجتماعی ذکر قرآن کا حلقہ ترتیب دینا بہترین عمل ہے مسجد میں ممکن ہو تو جامعتو ذکر قرآن سرگوشی درس میں شرکت کریں بچوں کو بھی سادہ اذکار سکھائیں تاکہ وہ بھی روحانی ماحول کا حصہ بن سکے جماعتی عبادت سے محبت اور اجتماعیت کا احساس بڑھتا ہے عملی ورے استقامت برقرار رکھنے کے لیے چھوٹے اہداف بنائیں روزانہ کم مگر مستمر اعمال بہتر ہیں مثال روزانہ 15 منٹ قرآن 10 منٹ ذکر 2 نوٹس بورڈ موبائل مانیٹر عبادات اور اذکار کے اوقات یاد رکھنے کے لیے 3 ساتھیوں خاندان سے کبھی کبھی مشترکہ عبادت ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے 4 خلوص نیت ہر عمل میں نیت کو صاف رکھیں اللہ کی رضا کے لیے 5 احتیاط برتیں خود کو زبانی و عملی مبالغہ سے بچائیں اسلام میں اعتدال مطلوب ہے 6 ذہنی و جسمانی صحت نیند اور خوراک کا خیال رکھیں تاکہ عبادت میں استقامت رہے 7 رکعت اور اذکار کو معنی دیں صرف مشینی طور پر نہ پڑھیں معانی پر غور کریں مخصوص حالات کے مطابق تجاویز اگر آپ ملازم ہیں یا پڑھتے ہیں تو نماز اور اذکار کے چھوٹے وقفے موبائل پر رکھ لیں اگر گھر کے حالات مصروف ہیں تو صبح کا وقت خاص رکھیں اکثر لوگ صبح میں زیادہ توجہ دے پاتے آؤمار بوڑھے افراد کے لیے وردن آسان دعا اور قرآن سننا بھی بہترین عمل ہے عام غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ صفر بدشگون مہینہ ہے دین اسلام میں بدشگونی کا تصور محدود اور غیر مستند روایات پر مبنی ہوتا ہے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ پر توکل کریں اور نیکیوں میں اضافہ کریں وہ زیادہ مقدار میں نفل پڑھنا ہی سب کچھ ہے نفل کی مقدار اچھی ہے مگر کیفیت نیت اور عملی اثر زیادہ اہم ہیں صرف رسمیں کرنا کافی ہے عبادت کو حقیقی زندگی میں اچھے اخلاق عمل اور دوسروں کی مدد سے جوڑنا ضروری ہے مثال ایک جامع روزانہ جدول وقت کے ساتھ کراچی / پاکستان کے عمومی اوقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نوٹ نماز کے عین اوقات بدلتے ہیں ذیل میں صرف عمومی ترتیب دی جا رہی ہے مقامی وقت کے مطابق نماز کے مخصوص اوقات دیکھ لیں 04:00 فجر فرض کے بعد 2 رکعت نفل 15 منٹ قرآن تلاوت 05:00 سورج طلوع ہونے سے پہلے استغفار اور 2 رکعت دوحہ اگر مناسب ہو 12:30 ظہر فرض کے بعد 2 رکعت نفل قرآنی تدبر 20 منٹ 15:30 عصر فرض کے بعد 2 رکعت نفل کچھ اذکار اور استغفار 18:15 مغرب فرض کے بعد خاندان کے ساتھ قرآن ذکر 20:00 فرض کے بعد 2-4 رکعت نفل رات کا مطالعہ دعا 23:00 تہجد کا ارادہ / اٹھنا کم از کم 2-4 رکعت تہجد وتر خصوصی دعا یاد رہے اوپر دیے گئے اوقات عمومی ہیں درست نماز کے اوقات کے لیے مقامی مسجد نماز اوقات کیلنڈر دیکھیں
نتیجہ صفر کو برکت دینے کا عملی پیغام صفر کا مہینہ اگرچہ تاریخی اور ثقافتی طور پر مختلف معنی رکھتا ہے مگر ہر مسلمان کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے قریب ہونے اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے نفل عبادات ذکر الہی قرآن کی تلاوت نفلی روزے صدقہ و خیرات اور تہجد کے ارادے سب مل کر دل کو نرم زندگی کو منظم اور روح کو تقویت دیتے آؤ سب سے اہم چیز استقامت اور خلوص نیت ہے چھوٹے مگر مستقل قدم اکثر زیادہ دیر پا اثرات رکھتے ہیں واپسی اور عملی چیلنج آخری تجویز یہ ہے کہ اب صفر کے پہلے دن سے ہی ایک سادہ پلان مرتب کریں روزانہ کون سی نفل پڑھنی ہے کتنا وقت قرآن کے لیے مختص کرنا ہے اور ہفتہ میں کون سا دن صدقہ خاص عبادت کے لیے رکھا جائے گا ہر ہفتے اپنے عمل کا جائزہ لیں اور جہاں کمزوری ہو وہاں معمول میں تبدیلی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے تقوی اور احسن عمل کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے